السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنوں اور خبیث جننیوں سے۔ یعنی اس دعا سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ یہ جو بیت الخلاء ہوتی ہے یا ٹوائلٹ یا باتھ روم، یہاں پر شیاطین یا جنات کے رہنے کی جگہ ہے یہ، اسی لیے ہمیں پہلے اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی پروٹیکشن میں آ جائیں، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں اندر داخل ہونے سے پہلے، کیونکہ اس جگہ پر بیٹھ کر ہم لوگ اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے۔ وہ ایک ممنوع جگہ ہوتی ہے جہاں پر اللہ کا ذکر کرنا منع ہے۔ اس لیے ہم پہلے یہ دعا پڑھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں، اس کے حصار میں ہم لوگ آ جائیں۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ اس دعا کو لازمی یاد کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حاجت سے فارغ ہو جاتے تو آپ یہ دعا پڑھتے: غفرانک، اے اللہ میں آپ کی بخشش کا طلبگار ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب باتھ روم میں جب تشریف لے گئے اور قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا: غفرانک، اے اللہ میں آپ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنا ٹائم واش روم میں اس جگہ پر حاجت کے لیے گزارا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ذکر سے دور رہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دینا کہ اتنی دیر کے لیے میں آپ کے ذکر سے دور رہا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اوڑھنا بچھونا سب کچھ اللہ کے ذکر میں ہی تھا، اور ہم لوگ کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹائم وہاں سپینڈ کیا، وہاں جو ٹائم لگایا باتھ روم میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اللہ سے معافی مانگی۔ کیا ہم لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے اتنی معافی مانگتے ہیں؟ کیا ہم بھی اللہ سے معافی کے طلبگار رہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ دو قبروں کے پاس سے جب گزرے تو ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جا کر ایک شاخ، ایک ٹہنی لے کر آ جاؤ۔ جب وہ ٹہنی لائی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شاخ کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور دونوں قبروں میں اس کو گاڑ دیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا: اے اللہ کے نبی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ایسا میں نے اس لیے کیا کیونکہ ان کو عذاب اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ ان میں سے ایک بندہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے امید ہے کہ جب تک یہ ٹہنیاں، یہ شاخیں خشک نہیں ہو جاتی، ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، کمی ہوگی۔ تو ہمیں بھی اس بات کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے کہ جب ہم جس جگہ پر بیٹھیں وہاں پر ہمارے اوپر پیشاب کے قطرے، پیشاب کے چھینٹے ہم پر نہ آئیں۔ ہمیں پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا چاہیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشاب کرنے کا ارادہ کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نرم جگہ تلاش کرتے، یعنی اس مٹی کو، ایسی مٹی ہوتی جہاں پر آپ اس کو تھوڑا سا کھدائی کر کے وہاں پر پیشاب کرتے تاکہ پیشاب کی چھینٹیں ریورس نہ ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے جیسے ہم لوگ کہیں کسی سفر پر جاتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پر ہم ہوتے ہیں جہاں پر اگر واش روم نہیں ہے تو ہم کسی نرم جگہ کو تلاش کریں، اور پانی میسر اگر نہیں ہے تو ہمیں کم از کم مٹی کے 3 ڈھیلے لے کر ہمیں استنجا کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں جانتے یا وہ اس چیز پر عمل نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں توفیق دے، ہم اس سنت کو بھی لازمی اپنائیں۔ اور ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ عبداللہ بن سر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص کسی سوراخ میں پیشاب نہ کرے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یہ جو سوراخ ہوتے ہیں یہ مختلف جانوروں کے، حشرات کے مسکن ہوتے ہیں، یہ ان کے گھر ہوتے ہیں، جیسے چیونٹیوں کا ہے یا کسی بھی حشرات کے وہ گھر ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی ہمیں پیشاب کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔
حضرت حکم بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیشاب کرتے تو اس کے بعد وضو کر لیا کرتے۔ وضو کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کے چھینٹے اپنی شرمگاہ پر مار لیا کرتے۔ ہمارے ہاں ایک بڑا کامن مسئلہ ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد بعض اوقات قطرے پیشاب کے نکل جاتے ہیں، تو اس میں ہمیں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ وضو کرنے کے بعد اللہ کے نبی اپنی شرمگاہ پر پانی کے چھینٹے مار لیا کرتے، تو ہمیں بھی چلو بھر پانی لے کر ہاتھ میں چھینٹے مار لینے چاہیے۔ بہت سارے لوگ پھر ایوائڈ کرتے ہیں نماز کو، وہ کہتے ہیں جی کپڑے ہمارے ٹھیک نہیں ہیں، ناپاک ہیں کپڑے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مشورہ بتایا ہے، ایک ہمیں نصیحت کی ہے، ہمارے لیے ایک سہولت پیدا کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے۔ ہمیں اس سہولت سے لازمی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر پیشاب کرنے کے بعد قطرے نکل بھی جائیں تو وضو کرنے کے بعد جب ہم چلو بھر پانی شرمگاہ پر مار لیتے ہیں تو یہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہم اس میں پھر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔